السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ تک ہماری نیو ویڈیو نوٹیفیکیشن پہنچے۔ علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام علی اصغر کو شہید کیا تو کس طرح شہید کیا۔ علامہ عبدالسلام رضوی کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں جو گھوڑوں پہ چلانے والے تیر ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کی نوک ایک نہیں بلکہ تین ہوتی تھی، تاکہ طاقتور گھوڑا جب وہ تین نوکیلے تیر کو اپنے جسم میں پیوست پائے گا تو وہ جہاں کے وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ لیکن امام علی مقام کا چھوٹا شہزادہ جن کی عمر شہزادہ علی اصغر کی عمر صرف 6 مہینے کی بتائی جاتی ہے، جب شہزادہ علی اصغر کو حرملہ بن کاہل اس پلید نے لعین نے قتل کیا تو کس طرح سے قتل کیا؟ شمر کے اشارے پر کہ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے ان میں سے وہ تیر نکالا جس کی ایک نوک نہیں بلکہ 3 نوک تھی، اور وہ 3 نوک حضرت مولا علی اصغر کے حلق پر چلا دیا۔ اس طریقے سے شہید کیا ہے خاندان نبوت کے شہزادوں کو۔ کیسی دشمنی تھی، کیسا حسد تھا۔ ارے لوگ کہتے دنیا کی محبت تھی، دنیا کی محبت بھی ہوتی تو اتنی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ حسد کس درجے کا تھا اس کو میں کیا نام دوں کہ وہ 3 نوک والا تیر ایک معصوم بچے 6 مہینے کے معصوم بچے کے حلق میں لگا ہوگا تو اس وقت اس شہزادے کے دل نے کیا کہا ہوگا۔ ہندوستان میں بسنے والے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر کسی چھوٹے بچے کو گلی میں سائیکل چلاتے ہوئے وہ گرتا دیکھ لیتے ہیں تو کافر بھی دوڑ پڑتے ہیں کہ بچہ کسی کا بھی ہے لیکن ہے تو بچہ، لیکن وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، جس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنے سے منع کیا، جس نے جو ہے وہ اللہ اکبر ایک مرتبہ چڑیا کا بچہ کسی نے گھونسلے سے نکال لیا اور چڑیا مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد منڈلانے لگی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے چڑیا کا بچہ کیوں لیا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے گھر کے بچے کھیلیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا مت کرو۔ آپ غور کریں، گود میں شہزادہ علی اصغر ہے اور 3 نوک والا تیر حلق میں لگا ہے اور وہ معصوم شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی، امام نے اپنے بچے کو آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا۔ امام آپ کے صبر کو سلام، کس منہ سے شہادت کربلا بیان کی جائے؟ اس انداز سے شہادت ہوئی۔ میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا لیکن آپ اندازہ کریں اس طرح سے شہادت ہوئی۔ امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے، دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے سارے شہداء کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا، شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کر شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا۔ وہ بدبخت شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ خیموں کی طرف گئے، بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو، تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی شہزادیاں ہیں، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے۔ بیویوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا۔ 7 سال کی ننھی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا، سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے
اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا. یہ 3 دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے, بہت دولت مند تھے. ایک ایک فقیر کو اس دور میں 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. یہ ان کی سخاوت تھی. یہ ایک سخاوت ایک الگ عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے. خواتین نے زیورات اتار کر دینا شروع کیا. 7 سال کی بچی کے کان میں بالیاں تھی. انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی, وہ پتہ نہیں اور کیا سوچا, اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھینچنا شروع کیا. سکینہ کے کان کٹ گئے, خون کی پھواریں نکلنے لگی. سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہل بیت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنیز سمجھ کر میرے جو ہے وہ بالیاں کھینچی ہے, تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان لیں گے تو مجھ پہ رحم کریں گے. ادھر بیبیاں زیورات اتار کر دے رہی تھی, ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو, میری بالیاں اس طرح نہ نوچو, میرا ایک کان کٹ گیا ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں, ہم اہل بیت ہیں, نبی کے گھر والے ہیں. تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی بجائے, بالیاں چھوڑنے کی بجائے انہوں نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم نہیں ہوا, اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم. اس طرح بی بی سکینہ پاک کی دوسرے کان کی بالیاں بھی کھینچی. آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان پہ اس کے اثرات موجود رہے. ادھر خیمے لوٹے گئے, زیورات تو بیبیوں نے اتار کر دے دیا, ادھر بیبیوں کی چادر بھی چھین لی. آج جدید تحقیق کے نام پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی. استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے لکھا ہے, جس کتاب کی تائید اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیبیوں کی چادر چھینی گئی. کون بیبیوں کی چادر؟ حاتم طائی کی بیٹی, جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, حالت کفر میں ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی. رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی, دنیا کو پیغام دیا, بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی. جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی, حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا, اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی. چادر چھینی گئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی, علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا, زیورات چھین لیے گئے. اتنا ہی نہیں, بیبیوں کو خیمے کے باہر کر دیا گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا. جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں, کبھی باہر آتی, کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی. میں نے پوچھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے؟ آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے, تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر موجود ہے. میں نے پوچھا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا, 2 تو شہید ہو گئے, ایک ہی بیٹا بچا ہے. میرے بھیا نے کہا زینب میرے زین العابدین کو سنبھال کر مدینے لے کر جانا, کیونکہ قیامت تک میری اولاد اسی سے چلے گی, میری نسل کا سلسلہ اسی سے چلے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے یہ کہنے کے بعد اندر گئی اور ایک بیمار 14-15 سال کا لڑکا تھا, اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے وہ آگ پہ چلتی ہوئی باہر نکل. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. کتنا بڑا احسان کیا ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. اللہ اکبر. اسی پہ بس نہیں ہوا, پھر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت یوں ہوئی کہ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا. محبت کرنے والے ماننے والے غلو کر سکتے ہیں, یہ سورج تو غلو نہیں کر سکتا. سورج کو گرہن لگ گیا. دن کے وقت
اتنا اندھیرا ہوا کہ تارے نظر آنے لگے. ایک سرخ آندھی چلی اور وہ سرخ آندھی جب چلی تو کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ آندھی تھم گئی، سورج کا گہن ہٹ گیا، رات کا سما ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے شام قریب آنے لگی. 10ویں محرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے اور 11ویں کی شب طلوع ہوتی ہے. اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. شام غریبہ دن تو مصیبتوں میں گزرا، منٹ منٹ لاش دیکھنے میں، منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں، منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں. پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے. چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا، 5ویں شام طلوع ہو گئی. جب شام غریبہ آئی تو وہ ایک نئی مصیبت لے کر کے آئی. بی بی زہرا کی بیٹی نے، وہ بی بی زہرا فاطمہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے سوچا کہ دوپٹے تو چھین لیے گئے ہیں، سر کیسے چھپاؤں؟ تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی، کنات جسے کہتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے، اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی. تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے. بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی. تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے، زرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ڈھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے، ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے، ننھے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا. کچھ نہیں ملا. سیدہ زینب ڈھونڈنے لگی، ریت میں، کربلا کی ریت میں ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ لگ گیا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کو پہ پہرا دینے لگی. سیدہ زینب لاشوں پہ پہرا دینے لگی. کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر رکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. کبھی اون و محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. سوچو کل رات جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے، آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے. سیدہ زینب آپ غور کریں نا کہ دین کی خدمت کیسے کی ہے اہل بیت. لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ. آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ تو لیتے ہیں. ان کو خدمت کا صلہ کیا ملا؟ گھر کا گھر لٹا ہے، بچے کے بچے لٹے. ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے 1 سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے آپ. جو بکرہ 1 سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو یار جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی، وہاں تو 6 مہینے کا معصوم تھا، 7-8 سال کے اون و محمد تھے، قربانی دی ہے. قربانی کے صلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے. ہم محبت بھی نہیں دے سکتے، ہم پیار بھی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. ٹوٹا خنجر لے کے بی بی زینب پیرا دے رہی ہے لاشوں پر. ایسے میں اندھیرے میں ایک سایہ دبے پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ سایہ آتا ہوا نظر آیا بی بی زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا. ٹوٹا خنجر کیا تاننا تھا؟ گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا خبردار اب کیوں آئے ہو؟ بچہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چادر تک لوٹ لی، نبی کی بیٹیوں کی تم نے چادر تک لوٹی. اب ہمارے پاس تو دوپٹے بھی نہیں ہے، تم کیا چھیننے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے.
لاشوں کو تم نے کچل دیا ہے. لاشیں اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی, چند لاشوں کے سوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی. چند ایک لاشیں تھی. علی اکبر کا لاشا حسن کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا. علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا. مولا حسین پاک کا لاشا جو ہے پہچانا جا رہا تھا. اللہ اکبر. یا امام عباس کا لاشا کٹے ہوئے بازو سے پہچانا جا رہا تھا, اور حبیب ابن مظاہر کا لاشا پہچانا جا رہا تھا, کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے حرمتی نہیں کی تھی. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا, یا جو کچھ بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر 7 صحابی رسول تھے کم سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے. ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہے, حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی بھی ہے. یہ سب صحابہ کرام ہیں. جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے, امام حسین خود بھی صحابی تھے, اور ان کے ساتھ کم و بیش 7 صحابہ کرام میدان کربلا میں تھے. کم سے کم 7 دوسرے صحابہ تھے امام حسین کے علاوہ, اور فہرست مزید ہے. اللہ اکبر. تو یہ لاشیں اکثر پہچان میں نہیں آئی. بی بی نے جو ہے وہ خنجر تانا اور کہا اب کیا لینے آئے ہو, رکو ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہوں, میں اپنے ٹوٹے خنجر سے تیری جان لے لوں گی. دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا, اور اس نے وہیں سے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, مجھے اپنے پاس آنے دے. سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا. اس نے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں, اور میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا کہ اب 5ویں شام طلوع ہو گئی ہے, 4 دن تو گزر گئے, 7 سے پانی بند کیا تھا, 7 کا پورا دن گزرا, 8ویں شب گزری, 8 کا پورا دن گزرا, 9ویں شب گزری, 9 کا پورا دن گزرا, 10ویں شب گزری, 10 کا پورا دن گزرا, 11ویں شب آ گئی. کہا تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں, یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ. ہائے ہائے, جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھڑانے آئے, ان کو قیدی بنانے کا بنا لو. ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی. کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے. نہیں, مر جائیں گے, پانی نہیں پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں, کچھ پانی تو پلاؤ. کم سے کم یزید کے دربار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے, اتنا پانی تو پلاؤ. بی بی میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں, یہ لو پانی. سیدہ زینب نے کہا ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی لے جا اپنا ٹھنڈا پانی. ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے. یہ پانی تو اس وقت تو کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کے لیے. تو ٹھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی. لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے, چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیے میں اشقیاء کے لشکر کو ختم کر دوں گا. میرے بھیا نے سوکھی زبان اس کے منہ میں ڈال کر تسلی دی تھی. تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ میرا علی اصغر تیر کھا کے شہید ہو, 6 مہینے کا میرا معصوم دنیا سے چلا گیا. اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ لے جا پانی, ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, لے جا اپنا پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے, اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, مذاق اڑانے کا موقع نہ دیں. سیدہ زینب نے امی کا نام سنا, ماں کا نام سن کر نرم ہوئی اور حر کی بیوی کا پانی قبول کر لی. حر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی, اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ام کلثوم بے ہوش ہو چکی تھی. یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی نکاح میں تھی, کل آپ سن چکے. بے ہوش ہو چکی تھی وہ. شہربانو, سیدہ شہربانو, حضرت رباب, حضرت لیلہ, امام حسین کی تینوں بیویاں, سہاگ اجڑ چکا. محلے کی ایری گہری عورت کا سہاگ اجڑتا ہے تو اس کو بھی دوپٹے اڑا کے لوگ عدت میں بٹھاتے,
اس کو بھی لوگ عدت میں بٹھاتے، عدت میں بیٹھو کہ تمہارا سواگ اجڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے، ان جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، سواگ اجڑ گئے، دوپٹے بھی چھین لیے گئے، دوپٹے بھی چھین لیے گئے۔ وہ بیویاں بیٹھی ہیں خوف و ہراس میں، کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا۔ میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے، میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے، وہ تو شہید ہو کر جنت کی راہ گیا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ ایک زین العابدین جو 14-15 سال کا بچہ ہے، اس کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی نہیں۔ صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ 11 کی صبح طلوع ہوگی تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا۔ سوچ رہی ہے بی بی۔ سیدہ زینب حر کی بیوی کو لے کر کے آئیں، بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑکے وہ ہوش میں آئے، کٹورے میں پانی نکالا، کٹورے کا پانی نکال کر، کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ سے، شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو۔ تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا، پھوپھی میرے چچا عباس کیا دریا سے واپس آ گئے؟ اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے، مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت۔ تو شہادت کے وقت سرہانے سے امام حسین بیٹھے تھے، امام حسین حضرت عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ غازی عباس نے آنکھیں کھولی، کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا، اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا، اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے صبر ہو جائے گا، اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو صبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا، مجھے مت لے جانا، مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں۔ تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا، حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت غازی عباس کا مزار شہداء سے دور پر ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کہ دفن کر دیے گئے، میدان جنگ میں ہی آپ گویا کہ دفن ہوئے ہیں، اور شہداء کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہے اس سے کچھ دور پہ غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالی۔ قمر بنو ہاشم باب الحوائج، ان کے مزار پہ دعائیں بہت قبول ہوتی، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھا ہے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا، وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی۔ تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا پھوپھی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپھی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے، تو کہا کہ پھوپھی میرے چچا غازی عباس فرات سے واپس آ گئے، بیویوں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، بیویاں رونے لگی، اس لیے کہ بچے تو سادگی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشتر ہرے ہوتے جاتے ہیں۔ سیدہ سکینہ کو کہا نہیں بیٹے تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا، اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حر کی بیوی پانی لائی ہے، لو پانی پی لو۔ پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا، پھوپھی آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ نے کہا نہیں بیٹے، اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو،
اس لیے بیٹی پہلے تم پیو، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، سکینہ 3 نہیں بلکہ 4 دن کی بھوکی پیاسی تھی، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی پوری طاقت اکٹھا کیا، اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پر شہیدوں کی کٹھی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب نے پکڑنے کی کوشش کی، کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو، شہزادی کہاں جا رہی ہو، ادھر کہاں جاتی ہو اندھیرے میں؟ شہزادی سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا، شہزادی سکینہ نے، پھپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے، آپ بھول گئی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ جب تم سنت پہ عمل کر رہی ہو سکینہ کو پانی پلا کے، تو سکینہ پہلے اصغر کو پانی پلائے گی، اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی۔ یہ کہہ کر سکینہ دوڑی ہے، ٹھوکر لگی، ہاتھ کا پیالہ گرا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ ضائع ہو گیا۔ سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھیا حور کی بیوی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسا نہیں ہے، تیرے بھیا کو ساقی کوثر نے پانی پلا کے سیراب کر دیا ہے۔ اسی حالت میں پتہ نہیں وہ رات کیسے کٹی، کیسے گزری، کس طرح گزری، پوری داستان ہے، پوری طویل داستان ہے، پوری داستان ہے، رات پوری کیسے گزری، اس کے اسرار ہے، اس کے راز ہیں جو اہل عشق پر چھپے ہوئے نہیں ہے۔ آپ سب جنہیں اللہ نے عقیدت محبتیں دی وہ سب جانتے ہیں۔ المختصر یہ کہ پھر 11ویں کا صبح کا سورج طلوع ہوا، جب صبح کا سورج طلوع ہوا یزیدی پلوں نے جو ہے وہ اپنے جو مقتولین تھے ان کو اٹھایا، اٹھا کر کے ان پر جنازہ پڑی، انہیں قبروں میں دفن کیا اور قبروں میں دفن کر کے پھر وہ متوجہ ہوئے بیویوں کی طرف۔ اب دل تھامیے، ایمان کانپتا ہے، دل کانپتا ہے، داستان اہل بیت کیسے بیان ہو، بس اتنی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہے۔ جب وہ نماز جنازہ سے اور قبروں میں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بیویوں کی طرف رخ کیا۔ بیمار زین العابدین، اللہ اکبر، نہ پیٹ میں اناج ہے نہ منہ میں پانی ہے، ان کے گلے میں پتھر کا توق ڈالا، ہاتھوں میں زنجیر باندھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں تھی، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گلے میں پتھر کا توق ڈالا، توق ڈالا ہے، بعض مورخین نے پتھر نہیں بلکہ لوہا لکھا ہے، گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے، سیدہ زینب، ام کلثوم، شہربانو، حضرت رباب، حضرت ام لیلہ، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، سیدہ سکینہ، اور ایسے باندھا کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، تو بچے کے لیے جھک کے رہنا پڑے گا تو بچے کو راحت ہوگی۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو سوار کیا اور اس کے بعد میدان کربلا سے خوشی کا جشن مناتے ہوئے اس طرح نکلے کہ نیزوں پر شہداء کے سر تھے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے،
आगे आगे और पीछे पीछे वो मुख्तसर सा काफिला था। सालारे काफिला शहीद हो चुका, शहजादे शहीद हो चुके। जब काफिला करबला से निकलने लगा तो बीबी ज़ैनब उस शहीदों के पास से गुजरी और गुजरते हुए सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना जान तुम पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। जो हुसैन कभी मस्जिद में लड़खड़ाता था, आप खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतर आते थे। आज उस हुसैन को आकर के देखो, उस हुसैन को आकर के देखो, आज उसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी। लावारिस मैयतों को तो लोग कफन देते हैं, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के वारिसों की जिसके लाशें बेगोरो कफन है, न कब्र है न कफन है, इन पे गर्दो गुबार पड़ रही है। या रसूल अल्लाह आप अपने शहजादे की खबर लें। इधर सैयदा ज़ैनब का ये हाल था, उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अला जद्दी वाले सलाम मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं, इन्नल तिया रिह सबा यौम इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबीजिल मुहतरम या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनिल आबिदीन। अल्लाहु अकबर। गौर करें आप, इधर शोहदा का हाल ये कि लाशें कटी पिटी पड़ी है, काफिला जा रहा है। उधर हुजूर की क्या कैफियत है, उधर हुजूर की क्या कैफियत है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, जिसका मफहूम अर्ज कर लगा। एक दिन उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होने वाला हाजिर हुआ तो उसने देखा कि उम्मुल मोमिनीन फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन क्यों रोती है? तो फरमाया मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा कि हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खून की शीशी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा हुजूर खैर तो है? कहा कि करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया। जो मिट्टी दी थी हुजूर ने वो खून में तब्दील हो गई। ये कैफियत थी। अब ये काफिला चला, काफिला चला कूफा की तरफ। चंद थोड़ा सा सफर है करबला से कूफा का। जब काफिला चलता रहा भूखे प्यासे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक उनके हाथों में ऊंट की नकेल दे दी गई। जिस पे बीवियां सवार थी उनमें से एक ऊंट की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी गई। ज़ैनुल आबिदीन पाक पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में गर्दन में तौक पकड़ते हैं तो जमीन पे गिरते हैं तो उनको तमाचे मारे जाते हैं। बिल आखिर चलने की ताकत न थी तो उनको भी सवारी पर बिठा दिया गया। और ये काफिला जब कूफा की तरफ गया, कूफा जाते जाते शाम हो गई। काफिला पैदल चल रहा था, सर आगे आगे थे, शाम हो गई थी। जब शाम हुई तो चूंकि उस दौर में दरवाजे होते थे शहरों में, तो शाम के वक्त दरवाजा बंद हो गया। और वैसे भी इब्ने ज़ियाद का प्लान ये था कि शाम के वक्त अगर तुम उन बीबियों को और उस काफिले को लाओगे तो लोग घरों में जा चुके होंगे, कोई देख नहीं सकेगा। उन्हें शाम को बाहर रोको। जब सुबह होगी पूरे कूफा में चहल पहल होगी, लोग नींद से बेदार हो जाएंगे, तब हम उनका तमाशा दिखाएंगे। पूरे कूफे में ऐलान हुआ, कूफे में ऐलान हुआ कि रास्ते में कुछ लोग थे जो डाकू बनकर लोगों का माल लूटते थे, तो हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को कैदी बना करके हम कूफा ला रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक अजीब गमो गुस्सा था, एक अजीब गमो गुस्सा था लोगों के अंदर कि वो कौन डाकू थे, लुटेरे थे। अब उनकी बीवियां आ रही है तो औरतें छतों पर चढ़ गई, लोग घर से बाहर निकल गए। पूरी रात बीबियां खुले आसमान के नीचे शहर के बाहर ऐसी ही मौजूद रही। मौरिखों ने लिखा है कि वो
شہر کے باہر پورا قافلہ پڑا رہا. میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو پڑے رہنے کی بات کروں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے رہے. البتہ سر لے کر خولی بن یزید پلید، یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ خولی بن یزید الگ آدمی ہے. اس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر تھا. وہ رات کو سر لے کر اپنے گھر پہنچا. اس کی بیوی نے کہا خولی اتنے دن سے تو کہاں غائب تھا، کہاں گیا تھا، کوئی خبر نہیں دی تھی. اس نے کہا میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا. اس عورت نے کہا کیا تحفہ لائے، خوشی خوشی کا کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے سر دکھایا. چونکہ مولا علی کے دور میں دارالامارت پایہ تخت مدینہ منورہ سے منتقل ہو کے کوفہ تھا، تو کم و بیش 4 سال تک حسنین کریمین کوفے میں تھے. تو سب ان کو پہچانتے تھے، سب نے زیارت کی تھی. جیسے چہرہ دیکھا تو کہا بدبخت، کوئی زیور لاتا ہے بیوی کے لیے، کوئی تحفہ لاتا ہے، یہ تو کیا امام کا کٹا ہوا سر؟ اگر میں صحیح پہچان رہی ہوں تو یہ امام حسین کا سر ہے. کہاں ہم نے انہیں قتل کر دیا. اس نے فوراً کہا واللہ اگر ابھی رات کا ٹائم نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل کے چلی جاتی. جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، جو آل رسول کا وفادار نہ ہوا، وہ اپنی بیوی کا کیا وفادار ہوگا؟ میں کبھی بھی تیرے ساتھ نہ رہتے اگر رات کا ٹائم نہ ہوتا. واللہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں. وہ تھکا ہوا تھا. اس نے سر ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا، سونے چلا گیا. اس کی بیوی اٹھی، اس نے سر پہ لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا. علامہ ابو الحسنات، علامہ ابو الحسنات کون ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے امام ابو اسحاق اسفرائینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس کے گھر میں وہ عورت سر کو صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ 2 بیویاں آئی اور آنے کے بعد اس نے سروں کو بوسہ دیا اور وہ رونے لگی. امام ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ جب وہ عورتیں رونے لگی تو اس عورت نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور دوسری نے کہا کہ میں جو ہے وہ ابراہیم خلیل کی بیوی ہاجرہ ہوں. کچھ لوگوں نے کہا سارا. یہ رات وہاں گزری، صبح ہوئی اسی حالت میں، ہاتھ میں رسیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویاں بیٹھی ہوئی بغیر دوپٹے کے. کوفے کی عورتیں چھتوں پر ہیں. چونکہ کوفے کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہے سیدہ زینب کو، کیونکہ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جو صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفے میں عورتوں میں درس قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے بیان کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی ہیں. اس لیے وہ خواتین جانتی تھی سیدہ زینب کو، مگر سیدہ زینب اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، گردن جھکا کے منہ چھپائے ہوئے تھی. کل یہی کوفے پر ان کے بابا کی حکومت تھی. زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، حسنین شہزادوں کے طرح رہتے تھے، یہ خواتین ملکہ کی طرح رہتی تھی. حالانکہ ملکہ اور شہزادوں سے متعلق دولت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے، ورنہ انہیں دولت سے کیا لینا دینا تھا. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی اور آگے آگے سر ہیں شہداء کے، پیچھے پیچھے یہ قافلہ ہے. ایسے میں جو ہے وہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پیچھے کے قافلے کو تو روٹیاں پھینکتی ہے، روٹیاں پھینکتی ہے. جب وہ روٹیاں پھینکنے لگی تو سیدہ سکینہ کی گود میں روٹی آئی. 5واں دن ہے بھوک کا.
سکینہ کی گود میں روٹی، 7 سال کی بچی، 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ شریعت کی پابندی دے۔ بھتیجی نے پھوپھی سے پوچھی، پھوپھی اماں یہ لوگ جو روٹیاں ہم پہ پھینک رہے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز؟ کیونکہ وہ جو روٹیاں پھینک رہے تھے صدقہ صدقہ کہہ کے پھینک رہے تھے، اور صدقہ آل نبی پر حرام۔ تو سکینہ نے کہا کہ 5 دن کی بھوک کے بعد یہ روٹی ہم پہ حلال ہوگی صدقے کی؟ کہا کہ نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام۔ ایسے میں چونکہ اونٹ پر کوئی سوار ہو اور کوئی چھت پر ہو تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عورت صدقہ روٹی صدقہ ڈالتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اسیرو، اے قیدیو، ہم نے سنا ہے اپنے رسول کی حدیث کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ تم قیدی لوگ ہو، یہ صدقہ لو اور ہمارا آقا حسین ہے اس کی خیر اور عافیت کے لیے دعا کر، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے تھے اور کوفہ آتے ہوئے پھر کہاں گئے ہم عورتوں کو پتہ نہیں چلا، تو حسین جہاں رہے خیر سے رہیں، یہ صدقہ لو اور ہمارے آقا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے خیر سے رکھے۔ خاندان کے ساتھ آ رہے تھے، یہ سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی جس حسین کی عافیت کی دعائیں ہم سے کروا رہے ہو اس کا کٹا ہوا سر تو آگے۔ بہرحال زیادہ دیر تک ان ظالموں کا مکر چھپا ہوا نہیں رہا، پھر جو ہے لوگوں نے پہچانا سروں کو، لوگوں نے پہچانا بیویوں کو، اور اس کے بعد کوفی جو ہے وہ بال نوچنے لگے، چیخنے پیٹنے لگے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفیوں، یہ تمہارا رونا پیٹنا، تمہارا بالوں کو کھینچنا، تمہارا ماتم کرنا، خون حسین کے دھبے جو تمہارے دامن پہ لگے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں دھل سکتا۔ خط لکھ کر کے تم نے بلایا اور تم بھاگی ہوگے، تم بے وفا ہوگے، تمہارے لوگ میدان میں آ کر کے سر لینے پر جو ہے آمادہ ہو گئے۔ کوفیوں، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، لیکن خون حسین کے جو دھبے تمہارے دامن پہ لگے یہ قیامت تک نہیں دھل سکتے۔ اور پھر بی بی زینب کو اور پورے قافلے کو بازار میں بار بار گھمایا گیا۔ کسی آوارہ لڑکی کو بھی آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مولا علی کی وہ پارسا بیٹی، نبی کی نواسی، جس کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی، ان کو اپنے لعاب سے گھٹی دی، اس زینب کو، ام کلثوم کو، مولا حسین کی بیویوں کو بازار کوفہ میں گھمایا گیا، کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا۔ میں پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو وقت ہمارے پاس تھا، کسی نے کہا کہ کوفہ کے بازار میں چلو، میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں، کوفہ کا بازار دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم جاؤ۔ کوفہ کا بازار، اس بازار میں بیویوں کو گھمایا گیا اور پھر آخر میں دارالعمارت کوفہ میں قافلے کو لے کر کے جایا گیا۔ کوفہ کے دارالعمارت میں قافلہ پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، بدن پر کئی دن کے کپڑے، سیدانیوں کے سیدزادیوں کے بدن پر کپڑے میلے ہو چکے تھے، دھول اور گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے، سروں پہ دوپٹے نہیں تھے،
جن کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم تعظیم کے لیے وہ سب کھڑے تھے، اور وہ پلید زانی سے پیدا ہونے والے کا بچہ وہ تخت پہ بیٹھا، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ زیاد کے باپ کا نام تاریخ میں اتنا لکھا ہے، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ اس کے باپ کا نام معتبر مورخین نے اکثر نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک صاحب سے زنا ہو گیا تھا، اور اسی کے زنا سے زیاد پیدا ہوا تھا، زانی کا بچہ تھا وہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اہل بیت سے دشمنی کبھی حلالی بندہ نہیں کر سکتا، اتنا یاد رکھنا۔ وہ اگر کافر بھی ہو نا، کافر بھی ہو، اگر ہے اپنے باپ کا بچہ تو وہ کبھی اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتا، کافر ہو کے بھی نہیں کرے گا، اور اگر حلالی نہیں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقی بات۔ اگر دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو اپنی ماؤں کے لیے دعا کرو کہ مائیں پاک دامن تھی، اس لیے خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی۔ ہاں، ورنہ جو اہل بیت سے دشمنیاں کرتے ہیں پھر ان کو تو ملکوں سے بھی بدر کر دیا جاتا ہے، وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پناہ نہیں دیتا۔ بڑے غلغلے تھے، بڑے شورے تھے، بڑے چرچے تھے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی صف میں کیا آئے، سارا وقار گیا۔ ارے یزید کا گیا تو تمہارا کب بچے گا؟ یزید کا گیا تمہارا کب؟ اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اہل بیت سے وفا کرو۔ بہت ممکن ہے دنیا میں کوئی ذلیل کر دے، اہل بیت کی محبت میں جتنی ذلت کوئی دینا چاہے لے لو، لیکن یہ وہ تمغہ ہے، یہ وہ تمغہ ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ وقت کا قلندر بن جاتا ہے، وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور آپ کے سامنے جو ہے داستان کربلا مکمل کروں، کہ وجہ اس کی یہ ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیان کروں، لیکن چونکہ آج سنیچر ہے اور سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہوتا ہے، آپ کو بھی پہنچنا چاہیے، مجھے بھی پہنچنا چاہیے، تو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ حضرات یہاں بھی دور دور سے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شرکت بھی ہو، کیونکہ وہاں پر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان ہونا ہے اور ہفتہ واری ہمارا وہ اجتماع ہے، اس لیے یہ مجھے مناسب قطعی طور پہ نہیں لگتا کہ وہاں حضرت کا خطاب ہو رہا ہو اور یہاں محفل لے کر بیٹھے ہو، اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ محفل ختم کر کے ہم سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اشارہ کیا ہے تو کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں بات آگے بڑھا کے تھوڑی دیر بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شہزادیاں کھڑی ہے، وہ پلید بدبخت زانی کے بچے کا بچہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور امام کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی، اور وہ امام پاک کے لب پاک کو چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے حسین میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت، تیرے دانت کیسے سجے، تیرے دانت کیسے سجے۔ نانا کی تصویر تھے تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے کہا نا کہ حسین میں نے تجھ سے خوبصورت نہیں دیکھا تو انہوں نے پہچانا اور کہا کہ ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، چھڑی ہٹا لے، میں نے انہی آنکھوں سے بہت دن نہیں بیتے، انہی آنکھوں سے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا تھا، اپنے رسول کو میں نے دیکھا تھا جس کا کلمہ کہ ان لبوں کو چومتے تھے، چھڑی ہٹا وہاں سے۔ اس نے کہا او بڈھے، یہ لہجہ تھا اس بدبخت، اگر تو بڈھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا تجھے میرے بڑھاپے کا لحاظ ہے مگر تجھے نسبت رسول کا لحاظ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے اور دربار سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفہ والو،
تم نے ابن رسول کو اس بدبخت کے کہنے پہ شہید کر دیا اور اس کو اپنا حاکم بنایا، ابن مرجانہ کو حاکم بنایا۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی اولاد کو تم نے شہید کیا، اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور یہ تمہارے کمینوں کو زندہ رکھے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے کسی چمچے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، علی اوسط ہے۔ کہا اس کو کیوں بچا کے رکھا؟ یہ کیوں بچا؟ اس کو بھی قتل کرو تاکہ حسین کی نسل ختم ہو جائے۔ سیدہ زینب ہتکڑیوں میں تھی، زنجیروں میں تھی، اسی کیفیت میں لپٹ گئی امام زین العابدین سے، رو پڑی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کہا کہ تم نے رکھا کیا ہے؟ یہ ایک بیٹا بھی تمہاری آنکھوں میں کھبک رہا ہے، تم اسے بھی شہید کرنا چاہتے ہو؟ سن لو کہ اگر اسے شہید کرو گے تو اس سے پہلے تم مجھے قتل کرو گے۔ اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، تم اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا، اور اگر تم نے آنکھ اٹھائی تو پہلے مجھے قتل کرو۔ وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے بھیا نے دنیا سے جاتے جاتے کہا زینب میرے علی کو سنبھال کر مدینے پہنچا، قیامت تک میری نسل اس سے چلے گی۔ اگر تم اس کو قتل کر رہے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں وہ دن نہ دیکھوں کہ میرے حسین کا بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ کون ہے؟ کئی حسین کی بہن زینب ہے۔ پھر ہنس کے کہتا ہے رشتہ داری کی محبت بھی الگ چیز ہوتی ہے، اور پھر کہا چھوڑ دو اسے۔ بیویاں کھڑی تھی، اس نے کہا دیکھا زینب اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہا اللہ نے ہمیں کیسے عزت دی اور یزید کو کیسے عزت دی۔ یہ اس بدبخت پلید نے کہا، سیدہ نے کہا بدبخت یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیہ کریمہ تیرے لیے آئی ہے یا ہمارے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے کریمہ؟ بتا۔ جس کو قرآن تطہیر جس کی بیان کرتا ہے وہ تم لوگ ہو یا ہم لوگ؟ اللہ نے دیکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واللہ آخرت ہماری ہے، ہماری ہے، ہماری ہے۔ آخرت میں ہمارا سب کچھ ہے۔ ہمارا نانا شافع محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرمایا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا جرات دیکھو سیدہ سے، تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا، تو لانتی تیرا باپ لانتی۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا پہ درود پڑھا جاتا ہے اور جس پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو عورت ہو کر کے یوں بولتی ہے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، اپنے نانا کی شان پڑھی، ابن زیاد کو ڈانٹا، تو ایک نابینا صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی کی شہادت کو تو تقریباً کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا، یہاں پہلی بار میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اور کسی نے کہا یہ علی کی آواز نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے۔ لیکن غیرت نسوانیت میں زینب نے ایسا کیا کہ اپنی اصل آواز میں بولنے کی بجائے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا، تاکہ اپنی آواز کو بھی گویا کہ پردہ عطا کر دے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ جب صبح ہوگی تو اس قافلے کو دمشق روانہ کر دیا جائے گا اور یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا، پھر یزید جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ پھر اس کے بعد وہ رات بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس میں گزری۔ یہ اب دن گنتے چلے جائیے، 11 کا دن بھی گزر گیا، 11 کی رات بھی گزر گئی،
محرم کی 12 تاریخ آ گئی اور 12 کی صبح کو ایک تاریخی روایت کے مطابق بعض لوگ کہتے 3 دن قید میں رکھا، بعض کہتے ایک رات قید میں رکھا، اور پھر جو ہے ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد وہ پلید نے جو ہے وہ قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا یزید کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، اہل بیت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی خیرات اور ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر زندگی دی، کبھی موقع رہا تو کوفہ سے دمشق کا سفر ہم بیان کرنے